علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل صدق الله العلي العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ جزا الله عنا سيدنا مولانا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه بارك وسلم ما هو أهله۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد میں سے ہم نے تقریباً 27 ابواب کی احادیث پڑھی، سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ 28واں باب شروع کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد چند احادیث مبارکہ آپ ایسے بھی سماعت فرمائیں گے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا تو اس ایک شخص کی وجہ سے پوری قوم سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے۔ اب چونکہ ہم مبارک مہینوں میں آ چکے ہیں، رجب شریف ہے، اس کے بعد انشاءاللہ شعبان شریف ہے، اس کے بعد رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے، اس میں بڑی بڑی راتیں 15th night of شعبان، 27ویں شب لیلۃ القدر شریف، یہ ساری راتیں آنے والی ہے۔ تو اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم جس کسی سے بھی ہم نے تعلق توڑے ہو، ہم اس کے ساتھ تعلق جوڑ دیں، اس سے معافی چاہیں، اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں اللہ تعالی ہماری دعا قبول نہ فرمائے۔ تو اس سلسلے میں ایک عظیم سبحان، ایک بہت پیاری احادیث مبارکہ انہوں نے جمع کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بلکہ روایت فرمائی ہے۔ باب صلۃ الرحم تزید فی العمر، صلہ رحمی سے عمر میں زیادتی ہوتی ہے۔ سبحان، یعنی جو شخص رشتہ داری نبھاتا ہے، تعلق جوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ Someone who maintains ties of kinship, Allah subhanahu wa ta'ala through the barakah of this will prolong his life. The hadith is حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں خوب برکت عطا فرمائے، a person who intends that Allah extends the barakah or expands the barakah in his provision، اللہ اکبر، وَأَيُّنْسَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کے نشانات قدم میں تاخیر کی جائے، یعنی اس کی عمر دراز کی جائے۔ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو چاہیے کہ وہ جو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ جو شخص رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، تعلقات کو استوار کرے گا، ان کے ساتھ تعلقات کو جوڑے رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث شریف آپ روایت فرماتے ہیں، حدثنا ابراہیم بن المنذری قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے، اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور اس کے نشانات قدم یعنی اس کی عمر دراز ہو، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اللہ اکبر۔ تو درازی عمر سے کیا مراد ہے، اس میں علماء نے بہت ساری جو ہے تشریح بیان فرمائی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ درازی عمر سے مراد برکت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وقت میں برکت عطا فرمائے گا،
Yani in the previous hadith where we read, or where we heard the Prophet ﷺ saying that a person who maintains ties of kinship, who is good with his relatives, Allah subhanahu wa ta'ala will prolong his life, and Allah subhanahu wa ta'ala will put immense barakah in his wealth, in his rizq, in his sustenance, in his provisions. What does prolonging the life mean? Some ulama said here, Allah subhanahu wa ta'ala will put immense barakah in his time or her time. Allah ta'ala, yani wo kaam jo koi shakhs سالوں بعد بھی نہیں کر سکتا ہے, یہ شخص جو صلہ رحمی کرتا ہے وہ مہینوں میں وہ کام کر لے گا انشاءاللہ. یعنی جو دوسرے لوگ دنوں میں وہ کام نہیں کر پاتے ہیں, یہ شخص گھنٹوں میں وہ کر لیتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہے علماء کرام, علماء ربانیین کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت عطا فرمائی. جیسے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, صرف 50 سال کی عمر تھی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 سال کی عمر تھی, لیکن اگر ان کا کام دیکھا جائے تو اگر پوری زندگی بھی علماء بیٹھ کر کے اتنا کام کرنا چاہے تو پھر بھی وہ کام نہیں کر پاتے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا دیکھیں کہ ہر دن آپ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی. اگر آپ یہ شمار کریں, ہر روز آپ نے ایک کتاب تصنیف فرمائی. ہزاروں کتابیں, 1000 رسائل آپ نے تصنیف فرمائی. اتنی مختصر عمر, 63 سال یا 65 سال کی آپ کی مختصر سی عمر تھی. دوسرا اس سے مراد کیا ہے کہ زندگی کی عمر, درازی عمر سے مراد ذکر خیر, یعنی بہت دنوں تک اس کے کارناموں کی نشانات اور ذکر خیر اس کا جاری رہتا. لوگ اس کی تعریف کرتے رہیں گے, لوگ اس کو اصالہ ثواب کرتے ہیں, لوگ اس کا نام سبحان اللہ یاد رکھیں گے. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ عمر کی زیادتی سے مراد اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں برکت عطا فرمائے گا اور یہ سلسلہ اس کے مرنے کے بعد دیر تک رہے گا. 29واں باب, باب من وصل رحمه اهله او رحمه, باب من وصل رحمه احبه الله او احبه اهله. صلہ رحمی کرنے والا خاندان والوں کے نزدیک محبوب ہے, اور ایک روایت کے مطابق صلہ رحمی کرنے والا اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن مغراء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم اجمعين قال من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ له في اجله وثرى ماله واحبه اهله. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں, انہوں نے ارشاد فرمایا, جو شخص اپنے رب سے ڈرتا ہے, anyone who truly fears Allah subhanahu wa ta'ala, اور صلہ رحمی کرتا ہے, he maintains ties of kinship with his family, اس کی زندگی میں تاخیر کی جائے گی, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دراز عمر کی برکت عطا فرمائے گا اور اس کا مال زیادہ ہو جائے گا اور اس کے خاندان کے لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے. سبحان اللہ. What a beautiful hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Whoever fears Allah subhanahu wa ta'ala the way he should be feared, and whoever maintains ties of kinship, then Allah subhanahu wa ta'ala will prolong his life. Allah subhanahu wa ta'ala will increase the barakah in his wealth, and his family will start to love him, which is a sign that Allah loves that person. Subhanallah. حدثنا أبو نعيم قال حدثني يونس بن أبي إسحاق قال حدثني مغراء أبو مخارق هو العبدي قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين من اتقى ربه ووصل رحمه أنسئ له في عمره وثرى ماله وأحبه أهله. اسی سے ملتی جلتی حدیث شریف سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دوسرے شاگرد سے یہ روایت کی جاتی ہے کہ جو شخص اپنے رب سے ڈرتا رہا اور صلہ رحمی کرتا رہا, اس کی عمر میں تاخیر کی جائے گی, یعنی اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو دراز فرمائے گا, خوب برکت عطا فرمائے گا. اور میں نے درازی عمر کا مطلب بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا, یعنی اس کے وقت میں برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. ایک مراد یہ بھی ہے, یا جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمعے سے جمعہ آتا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا یہ پورا ہفتہ کہاں جاتا ہے. 2 مہینے کے اندر, مختصر سے وقت کے اندر رمضان شریف پھر اس کی آمد ہونے والی ہے. ایسا لگتا ہے کہ 1 مہینے پہلے ہم نے رمضان شریف کو الوداع کہا تھا, اب آ رہا ہے رمضان شریف. ہماری عمر اسی طرح ختم ہو رہی ہے, لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے, جس میں سے یہ بھی ہے کہ صلہ رحمی کرے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا, اس کے وقت میں برکت عطا فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کا مال زیادہ کرے گا, اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا, اور اس کے خاندان والے اس سے محبت کرنے لگیں گے. 30واں باب, باب بر الاقرب فالاقرب, حسن مراتب کے ساتھ قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. Being dutiful to the closest relatives and then the next closest. Yeah, obviously your parents, your brothers,
your sisters, and then your uncles, your aunts, your nephews, and so forth. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ وصیت فرماتا ہے کہ اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو. سب سے پہلے جس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ ہے ماں. Okay, Allah subhanahu wa ta'ala enjoins us to be dutiful first to our mothers. Then again the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس کے بعد وصیت فرمائی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی کہ اپنے باپوں کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس کے بعد وصیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرابت داروں کے ساتھ ترتیب کے مطابق حسن سلوک کرتے رہو, یعنی جس کا رشتہ زیادہ قریب ہو اس کا دھیان پہلے کرو, پھر اس کا دھیان کرو جو اس کے بعد ہو. یہ ترتیب حسن مراتب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. ایک حدیث شریف میں ایک صحابی نے عرض کیا میرے لیے کیا حکم ہے, یعنی میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں, کون میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے. Who shall I maintain ties of kinship? Who shall I be dutiful to? نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر. اسی طرح اس صحابی کے بار بار سوال کرنے پر آپ نے 4 مرتبہ یہ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر, اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کر, اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کر, اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک کر. اور 5ویں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کر. 4 گنا زیادہ ماں کا مقام باپ کے اوپر ہے, اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جو حمل اور ولادت دودھ پلانے میں جو مشقت ہے وہ برداشت کرتی ہے, جس کا ذکر خود قرآن شریف میں بیان فرمایا. اس وجہ سے اولاد کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. چند احادیث مبارکہ آخر میں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا الخزرج بن عثمان ابو الخطاب السعدي قال اخبرني ابو ايوب سليمان مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما اجمعين قال جاءنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه عشيه الخميس ليله الجمعه فقال. حضرت ابو ایوب جن کا نام سلیمان تھا, یہ حضرت عثمان بن عفان کے آزاد شدہ غلام میں ان کو شمار ہوتا ہے. وہ بیان فرماتے ہیں, یہ سنیے, بہت ہی اہم حدیث شریف ہے. ہم اعمال کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, قرآن شریف پڑھتے ہیں, خوب رو کی دعائیں مانگتے ہیں, لیکن ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے؟ سنیے. حضرت وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس شب جمعہ یعنی تھرسڈے نائٹ کو, جمعرات کو, یعنی جمعرات کا دن ختم ہوا, جو رات آتی ہے جمعے سے پہلے اس کو جمعرات کہتے ہیں. اس کی بڑی برکتیں ہیں. تو وہ شام کے وقت, رات کے وقت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم سب لوگ جمع تھے. تو آپ نے فرمایا احرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس تشریف لائے, انہوں نے فرمایا کہ جو بھی ایسا کوئی شخص یہاں پر موجود ہو جو قطع رحمی کرتا ہو, جو صلہ رحمی نہ کرتا ہو, جو اپنے رشتہ داریوں کو توڑتا ہو, تو وہ یہاں ہمارے پاس سے اٹھ جائے. اللہ اکبر. یعنی they were sat together. Sayyidina Abu Hurairah came and he said whoever severs ties of kinship, let him stand and leave this gathering, because this is a very auspicious blessed night. We do not want to be deprived of the mercy of Allah because of that person. فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ. کوئی شخص کھڑا نہیں ہوا. اللہ اکبر. حتی قال ثلاثا, یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ 3 دفعہ یہ دہرایا کہ جو کوئی شخص یہاں اس مجلس میں جس میں ہم دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی رحمت کی بھیک مانگیں گے, اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے, اگر اس مجلس میں کوئی شخص ایسا موجود ہے جو اپنے رشتہ داریوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے, رشتہ داریوں کو ختم کرتا ہے, توڑتا ہے, تو وہ یہاں سے اٹھ کر کے چلا جائے. تو فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب
کہ پھر ایک نوجوان کھڑا ہوا فَأَتَى فَتًى عَمَّةً اور وہ جا کر کے اپنی پھوپھی کے پاس گیا. After 3 times a young man he stood up and he went to his paternal aunt. قَدْ صَرَمَهَا مُنْذُ سَنَتَيْن 2 سال تک اپنی پھوپھی کے ساتھ اس نے بات چیت نہیں کی تھی اور 2 سال تک قطع تعلق رکھا تھا اس نے. اللہ اکبر. فدخل علیہا وہ نوجوان اپنی پھوپھی کے پاس آیا. فقالت لہو پھوپھی صاحبہ نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے, اے میرے بھانجے بھتیجے, ہاں بھتیجے, او مائی نیفیو ما جاء بک why have you come here. فقال سمعت ابا ہریرہ یقول کذا وکذا. اس نوجوان نے کہا میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو کوئی اس مجلس میں ایسا شخص بیٹھا ہو جس نے اپنے رشتہ داریوں کے ساتھ قطع تعلق کیا ہو وہ اٹھ کر کے چلا جائے تو میں آپ کے سامنے آیا ہوں آپ سے معافی طلب کرنے کے لیے. اللہ. وہ پھوپھی کیا کہتی ہے, قالت ارجع الیہ, سیدنا ابو ہریرہ کے پاس واپس جا, فسلہ اور ان سے پوچھ, لما قال ذاک آپ نے کیوں یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جو صلہ رحمی نہ کرتا ہو وہ اٹھ کر کے چلا جائے مجلس سے, کیوں یہ آپ نے ارشاد فرمایا. تو وہ نوجوان شخص واپس سیدنا ابو ہریرہ کی بارگاہ میں آیا اور آپ کی بارگاہ میں عرض کی حضور آپ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص اس مجلس میں ایسا ہو کہ جس نے جو قطع تعلق کرتا ہو تو وہ ہماری مجلس سے اٹھ کر کے چلا جائے, تو یہ آپ نے کیوں ارشاد فرمایا. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان اعمال بنی آدم تعرض علی اللہ تبارک وتعالی عشیۃ کل خمیس لیلۃ الجمعہ, کہ ہر جمعرات کو تمام بنی آدم کے اعمال اللہ تعالی کی بارگاہ میں شب جمعہ کو پیش کیے جاتے ہیں. فلا يقبل عمل قاطع رحم تو سب کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں سوائے اس شخص کے جو قطع رحمی کرتا ہو, جو اپنے رشتہ داریوں کے ساتھ تعلقات کو توڑتا ہو اس کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے بلکہ واپس اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اس طرح یعنی جس طرح صلہ رحمی سے اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے اسی طرح قطع رحمی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت روک لیتا ہے, بلکہ اس کی پوری قوم سے اللہ تعالیٰ کی رحمت روک لی جاتی ہے. جس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص قطع رحمی کرتا ہے تو دوسرے لوگ اس کے صلہ رحمی پر آمادہ نہیں کرتے, یعنی اس کو یہ نہیں کہتے کہ تو صلہ رحمی کر, بلکہ خود بھی اس کے جواب میں قطع رحمی کا برتاؤ کرتے ہیں. وہ بھی قطع رحمی کرتا ہے, دوسرے لوگ بھی قطع رحمی کرتے ہیں, اس لیے پوری قوم سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اٹھائی لی جاتی ہے اس شخص کی وجہ, اس ایک شخص کی وجہ سے جو صلہ رحمی نہیں کرتا ہے, جو رشتہ داریوں کے ساتھ تعلق نہیں جوڑتا ہے بلکہ توڑتا ہے. اللہ تعالیٰ پوری قوم سے رحمت اٹھا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی نہج پر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آمین یا رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه بارك وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من فضلك علما يقربنا منك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فاغفر لها. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه بارك وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.